نقی صاحب قبلہ، میں اس سے بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم زیارت عاشورہ سے نقابت کا آغاز کریں۔ سلام ہو بیویوں پر جنہیں بے ردا کر کے دیار بدیار پھرایا گیا، سلام ہو ان مقدرات عصمت پر جنہیں جلتے ہوئے خیموں سے نکالا گیا، سلام ہو اس معصومہ پر جس کے رخسار کی رنگت
کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک بدلتی رہی۔ آئیے میں بڑے ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں نقابت کے لیے خطیب اہل بیت عمدۃ الذاکرین حجت الاسلام والمسلمین عزت مآب علی جناب مولانا سید عامر قاسمی صاحب قبلہ دہلی سے وہ مائک پہ تشریف لائیں اور نقابت کے فرائض انجام دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، محمد وآلہ الطاہرین الذین اذھب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بزرگان عزیز، برادران ملت، ایام اعزا کا وہ آخری دن اور ایام اعزا کا وہ آخری لمحہ جس کا آپ کو صبح سے بڑی بے صبری سے انتظار تھا، وہ لمحہ آ گیا اور وہ رونق، وہ برکت جو ہمارے عزا خانوں کی تھی، وہ برکتیں اب رخصت ہو رہی ہیں۔ مگر آج ایک منظر کشی کی ترجمانی کرنے کے لیے یہاں پہ بلایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل میں تمام عزاداروں سے ایک مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ یاد رکھنا ایام عزا کے دن ختم ہوئے ہیں مگر مقصد حسین ختم نہیں ہوا۔ اس جملے کو ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ یاد رکھنا حسین کا سوگ ختم ہوا ہے، غم ختم نہیں ہوا۔ اور یہ جملہ بھی جو جہاں ہے وہ وہیں کھڑے ہو کے بیٹھ کے سنے اور حسین کو آخری پرسہ دے۔ یہ قافلہ تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا تو اس کی شان الگ تھی، اس کی شوکت الگ تھی۔ کیا شان و شوکت تھی اس قافلے کی کہ جب یہ قافلہ 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا تو زینب نے یہ سوال حسین سے کیا تھا، بھیا حسین کافی دیر ہو گئی، مجھے عباس نظر نہیں آ رہے۔ امام حسین نے کہا کہ بہن زینب، عباس قافلے کے آگے آگے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں۔ امام جناب زینب نے ایک جملہ کہا کہ بھیا اگر زیادہ دیر ہو گئی اور یہ زینب عباس کو نہ دیکھ پائے گی تو زینب کا دم نکل جائے گا۔ امام حسین نے کہا کہ زینب دو انگلیوں کے درمیان دیکھو عباس کیسے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں۔ ہاں رونے والوں، رونے میں کمی نہ کرنا، جملہ سنیے گا۔ جیسے ہی جناب زینب نے امام حسین کی دو انگلیوں کے درمیان دیکھا تو عجیب نظارہ تھا۔ ہر آنے والے قافلے کی ناکے کی مہار پکڑ کر عباس راستہ بدل دیتے تھے اور کہتے تھے اس راستے سے نہ جانا، علی کی نواسیاں آ رہی ہے، زہرا کی بیٹیاں۔ ہاں میرے عزیزو، اتنی شان و شوکت سے یہ قافلہ 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا، لیکن آج یہ قافلہ جب مدینے کی جانب بڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ آج یہ قافلہ ضرور بڑھ رہا ہے مگر اس قافلے کی جو ہے وہ نوعیت بدلی ہوئی ہے۔ ہاں دنیا والوں یاد رکھنا، اگر کوئی قیدی کچھ لمحات کے لیے زندان یا قید خانے میں چلا جائے تو جب اسے رہائی ملتی ہے نا تو اسے سب سے پہلے اپنا وطن یاد آتا ہے۔ ہر ایک آدمی سوچتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے وطن جائیں گے، مگر یہ عجیب قیدی ہے جو آج مدینے میں آ رہے ہیں مگر عجیب و غریب کیفیت ہے۔ آج رباب تو ہے مگر رباب خوش نہیں ہے، کلثوم ہے مگر خوش نہیں ہے، زینب ہے مگر خوش نہیں ہے۔ میں ایک جملہ جناب رباب سے کہوں گا، اے بی بی آج تو خوش ہو جائیے، آج مدینے آ رہی ہے، جناب
جناب رباب کہتی ہے اے میرے نادان ذاکر جو بار بار اپنے وطن کو یاد کر کے روتی تھی، وہ بچی زندان میں مر گئی، اسے وطن آنا نصیب نہ ہوا۔ یہ قافلہ مدینے کے باہر آیا، امام سجاد نے بشیر کو بلایا اور ایک جملہ کا بشیر میں نے سنا ہے تیرا باپ شاعر تھا، کیا تو بھی شاعری کر لیتا؟ مولا میں بھی ٹوٹی پوٹی شاعری کر لیتا ہوں۔ امام نے کہا جب بشیر مدینے والے کو خبر کر دے، اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ بشیر چلا مدینے کی وادی میں آیا، آواز دے رہا تھا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ جو قافلہ 28 رجب کو بڑی شان سے گیا تھا، وہ قافلہ اب جو واپس آ رہا ہے لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے۔ اے مدینے والوں ہمارے آلے کو قبول نہ کرنا، اے مدینے والوں جنت کے جوانوں کے سردار مارے گئے۔ حسین میدان کربلا میں 3 دن کے بھوکے پیاسے ذبح۔ بشیر منادی کرتے کرتے آگے بڑھ رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا اے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ بشیر کہتا ہے کہ جب میں مدینے میں گیا تو ہر محلے میں نے یہ اعلان کیا، کسی محلے سے کچھ مرد نکل رہے تھے، کسی محلے سے کچھ مرد بھی نکل رہے تھے، مگر جیسے ہی میں محلے بنی ہاشم میں گیا مجھے کوئی مرد نہ ملا۔ جیسے ہی میں محلے بنی ہاشم میں پہنچا چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں سے نکلے، بشیر کے قریب آئے اور بشیر سے یہ بچے عجیب و غریب سوال کر رہے تھے، بشیر کیسی ندا دے رہا ہے؟ حسین مارے گئے۔ بچی آگے بڑھ کے کہتی ہے اے بشیر یہ بتا ہمارے ساتھ کھیلنے والی سکینہ کہاں گئی؟ اکبر کی عمر کے بچے آگے بڑھے، آگے بڑھ کے بشیر سے کہہ رہے تھے اے بشیر اکبر کہاں گیا؟ کوئی کہہ رہا تھا قاسم کہاں گیا؟ بشیر روتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا اے بچوں نہ اکبر آئے ہیں، نہ قاسم آئے ہیں، نہ سکینہ آئی ہے۔ میرے عزیزوں رونے میں کمی نہ کریے گا، پچھتائے گی وہ آنکھ کہ جو آج حسین کے غم میں آنسو نہ بہا سکی، روئے گی وہی آنکھ جو اگلے برس زندہ رہے گی، جو جہاں کھڑا ہے وہاں کھڑے رہ کر حسین کو پرسہ دے۔ روایت کہتی ہے کہ بشیر مزار پیغمبر پہ پہنچا اور پہنچ کے کہتا ہے کہ سفر سے لوٹ کے نبی کی بھوکی پیاسی آئی ہے، اے لالا جان یہ دیکھیے۔ ہاں میرے عزیزوں رونے والوں روتے رہیے گا، یہ قافلہ دھیرے دھیرے مزار پیغمبر پہ آیا۔ مجھے نہیں پتا یہ جملے کا ترجمہ ہو سکے گا یہ نہیں ہو سکے گا۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی زینب کی نگاہ نانا کے مزار پہ پڑی، کلثوم آگے بڑھ کے کہتی ہے اے بہن زینب تم تو کہہ رہی تھی کہ میں جا کے نانا کو بتاؤں گی، لو نانا کا مزار آ گیا۔ اتنا کہنا تھا، جناب زینب آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد نانا کی قبر پہ اپنے آپ کو گرایا اور ایک جملہ کہا نانا میرے اندر بہت بڑے غم اٹھا کے آئی، نانا آپ کا دین بچ گیا، آپ کا اسلام بچ گیا، آپ کا کلمہ بچ گیا، مگر نانا میری نسل قربان ہو گئی، میرا بھیا مارا گیا۔ ہاں رونے والوں
रिवायत कहती है अजरुकुम अल्लाह, बुलंद आवाज से रो, रोने में कमी ना करना। रिवायत कहती है, तारीख कहती है, एक जुमला पढ़ दूं ताकि बात आगे बढ़े। मजलिस हो रही है 8वें इमाम के घर, इमाम का जाकिर मसाए पढ़ रहा है, बशीर आंखों पे, शबीब इमाम का चाहने वाला आंखों पे रुमाल रख के रो रहा है। इमाम ने भरे मसाए में टोक दिया, शबीब मेरे जद के मसाए वो रहे, तू रो नहीं रहा है। शबीब ने रुमाल पेश कर दिया, मौला ये देखिए ये मेरा रुमाल आंसुओं से तर है। इमाम ने कहा शबीब ऐसे ना रो, ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान के लाशे पे रोती है। अजरुकुम अल्लाह। रिवायत कहती है, तारीख में मिलता है कि जनाब ज़ैनब नाना की कब्र पे गई और नाना की कब्र पे जाने के बाद दो जानू होके बैठी और एक जुमला कहती है, नाना आपका दीन बच गया, आपका इस्लाम बच गया, आपका कलमा बच गया। नाना मैंने बहुत गम उठाए हैं, नाना जरा एक मर्तबा पहचानिए तो सही मैं वही ज़ैनब हूँ। हाँ अभी जो है वो मातमी अंजुमन मातम करेगी, नौजवान जो है वो मातम करेंगे। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, वो मरसिया सुनाना चाहता हूँ जो ज़ैनब ने नाना की कब्र पे पढ़ा। 4 सतरे पढ़ूंगा। जनाब ज़ैनब नाना की कब्र पे पहुंच के कहती है, नाना पहचानो मैं वही ज़ैनब हूँ। नाना आपकी अजान बच गई, मेरा मोहसिन अली अकबर मारा गया। नाना आपकी नमाज बच गई, मेरा नमाजी मैदान करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा मार डाला गया। ये कह के जनाब ज़ैनब ने गठड़ी को सामने रखा, गठड़ी से खून से भरा हुआ नाना की कब्र पे रख के एक जुमला का, नाना एक मर्तबा कब्र से उठिए और इस अमामे को देखिए, नाना ये वही हुसैन का बाबा है कि जो आपकी जुल्फे पकड़ता था। लो नाना जान तोहफा नया लेके आई हूँ, सर कटवा के अमामा लाई हूँ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस एक रिवायत मुझे और पढ़नी है पैगंबर के मज़ार पे, उसके बाद ये काफिला धीरे से जन्नतुल बकी चला जाएगा। रिवायत कहती है कि जनाब ज़ैनब नाना की कब्र पे एक जुमला कहती है, नाना बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें ज़ैनब ने उठाई है। नाना अकबर का जख्मी कलेजा ज़ैनब ने देखा है, कासिम के पामाल लाशों के टुकड़े ज़ैनब ने देखे हैं। नाना असगर के गले पे तीर का निशान मैंने देखा है, मगर नाना हर एक गम भूल जाएगी, मगर ये ज़ैनब एक गम न भूलेगी। आवाज आई, ए ज़ैनब बताओ तो सही वो कौन सा गम है। ज़ैनब दो जानू होके कहती है, लाला करबला से लेके शाम तक अली अकबर का कातिल मेरे सामने आता था और मुस्कुरा के कहता था, मैंने तेरे अकबर को मारा है। अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम सुल्तान करबला के। हाँ आज अगर इन अमारियों को देख सकते हो तो एक अमारी के लिए इतना जुमला तो समझ सकते हो। जब यह काफिला मदीने से चला था ना, तो मख्तल कहता है कि 64 अमारियां थी। आज इन अमारियों को गिनो और गिन के बताओ क्या जहरा के बेटों के साथ क्या नाइंसाफी मैदान करबला में। अजरुकुम अल्लाह। मेरे अजीजों, धीरे धीरे रिवायत कहती है कि जैसे ही जनाब ज़ैनब ने खून से भरा हुआ मामा पैगंबर की कब्र पे रखा, कब्र पैगंबर से आवाज आई, ज़ैनब यहाँ से अमामा हुसैन को उठा लो, मैं बर्दाश्त न कर पाऊंगा। रिवायत कहती है कि जनाब ज़ैनब ने हुसैन के अमामे को उठाया, बकिया तबर्रुकात को उठाया, इमाम हसन के रोजे की तरफ चली। बहन ने भाई की कब्र को देखा तो एक जुमला कहा, भैया हसन करबला की रुदाद लेके आई हो। ए भैया क्या बहन का गम न सुनोगे? कब्रे हसन खामोश थी। ज़ैनब ने एक जुमला कहा, भैया हसन मैं
میں نہیں تمہارے جنازے سے تیر کھینچے تھے، آج یہ زینب لٹ کے آئی ہے۔ رے حسن سے آواز آئی، بہن میں کربلا کی مصیبتوں کو برداشت نہ کر سکوں گا۔ زینب کی اچانک، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، اب یہ جملہ کوئی نہ سمجھے گا، اب یہ جملہ اس ایام عزا کے آخری دن میں شریک ہونے والی میری مائیں بہنیں سمجھیں۔ اگر میری مائیں بہنیں اگر ان کو کسی بھی طریقے سے جہاں ان کی شادی ہوتی ہے اگر ان کو وہاں مصیبتیں آ جائیں تو جب یہ واپس اپنے گھر آتی ہیں تو ان کا باپ پوچھتا ہے کہ بیٹی بتلا تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ بیٹی بتاتی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بھائی بڑھ کے کہتا ہے بہن بتاؤ اگر تمہیں کوئی پریشانی و مصیبت ہے، تو یہ بہن بتاتی نہیں ہے۔ مگر ایک جملہ سنیں گے، یہ بیٹی کہیں نہیں بولتی لیکن جیسے ہی اپنی ماں کو دیکھتی ہر غم ہر درد وہ بتا دیتی ہے کہ جو کسی کو نہیں بتایا۔ اب جملہ سنیے گا، علامہ مجلسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ زینب کی نگاہ کچی قبر پہ پڑی، زینب کے صبر و ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اب علامہ مجلسی کہتے ہیں زینب اپنی ماں کی قبر پہ ایسے گئی جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بعد اے اماں یہ زینب ماں کی قبر پہ آئی ہے تو ایک جملہ کہتی ہے اماں کوئی درد سنے نہ سنے، ماں تو بیٹی کا درد سنتی ہے۔ قبر صحرا سے آواز آئی ہاں بیٹی کوئی درد نہ سنے یا نہ سنے یہ زہرا تمہارے دردوں کو سنے گی۔ ہاں زینب سناؤ۔ جناب زینب کہتی اماں آپ کو یاد ہے نا جب میں 28 آپ کے روزے پہ آئی تھی تو آپ سے وعدہ کر کے گئی تھی اماں میرا کچھ بچے یا نہ بچے آپ کی نسل کو بچا کے لاؤ گی۔ اماں قبر سے اٹھیے، وہ دیکھیے آپ کے امام سجاد، وہ دیکھیے امام باقی، یہ کہہ کے زینب کہتی اماں نہ میرا اول آیا نہ میرا محمد آیا، اماں آپ کی زینب کو کوئی ماں کہنے والا نہیں ہے۔ ہاں میرے عزیزو ایسے ہی روتے رہیے، اللہ تمہارے گریے کو قبول کرے۔ اے بی بی آ جائیے، یا زدار آمادے گریہ ہو گئے۔ اے بی بی اس آخری پرسے کو قبول کریے۔ اے بی بی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہماری اس غلطی کو معاف کیجئے گا۔ بی بی ان آنکھوں کو اس وقت تک موت نہ دکھانا جب تک یہ آنکھیں حسین کے روزے کو نہ دیکھ لیں۔ اجرکم من اللہ۔ روایت کہتی ہے کہ جناب زینب جناب فاطمہ کی قبر پہ کہتی ہیں اماں آپ نے مرثیہ پڑھا تھا نا کہ مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دن پر پڑھتی تو رات میں تبدیل ہو جاتی۔ اماں اب زینب کا مرثیہ سنیے۔ اماں بھائی کے قاتلوں نے اتنا جگایا کہ آنکھوں کی بینائی چلی۔ اجرکم من اللہ۔ اماں بھائی کے قاتلوں نے اتنا جگایا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ یہ کہہ کے جناب زینب دو زانو ہو کے بیٹھی اور بیٹھ کے ایک جملہ کہتی ہے اماں اب سب سے بڑی مصیبت سنا رہی ہوں۔ اماں کربلا سے لے کے شام تک ظالموں نے اتنا آپ کے بیٹوں کو نہیں مارا جتنی آپ کی بیٹیوں کو مارا ہے۔ قبر زہرا سے آواز آئی
ज़ैनब तुम्हारा शुक्रिया, ज़ैनब तुम्हारा शुक्रिया। जनाबे ज़ैनब कहती अम्मा शुक्रिया अदा ना करिए, अम्मा आपने भी एक अली बचाया था, अम्मा ये ज़ैनब भी एक अली को बचा के लाई है। अम्मा आपको याद है ना, आपने मेरे बाबा को बचाया था जब मेरे बाबा के गले में रस्सी का फंदा डाल के जालिमों ने घसीटा था, तो अम्मा आपने दोनों हाथ बद्दुआ के लिए उठा दिए थे, जालिमों ने जो है वो डर के मेरे बाबा को छोड़ दिया था। अम्मा मेरे भाई की शहादत के बाद 300 कातिल इमाम सज्जाद को मारने के लिए बढ़े। ए अम्मा ये ज़ैनब आगे बढ़ी, जलती हुई आग से मैंने सज्जाद को बचा लिया। अम्मा जरा देखो तो सही इस ज़ैनब का सर कितना जख्मी है। अजरकुम अल्लाह। बस मेरे अजीजों, मंजिल आज़ा तमाम हो रही है। रिवायत कहती है, बशीर एक रिवायत लिखता है, बशीर कहता है कि जब मैं ये ऐलान कर रहा था तो मैं हर मंजर भूल जाऊंगा मगर ये मंजर कभी ना भूलूंगा। पूछा गया बशीर वो कौन सा मंजर है? बशीर कहता है कि जैसे ही मैं महल्ले बनी हाशिम में ऐलान करता हुआ चला, ये मदीने वालों मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, मैंने देखा महल्ले बनी हाशिम के एक दरवाज़ा खुला, एक ज़ईफ बच्ची ज़मीन मदीना पे गिरी, एक ज़ईफ बच्ची मदीने की ज़मीन पे गिरी। और इतना कहना था, पीछे से एक बीबी और आ गई और आगे बढ़ के कहती है ये आने वाली बीबी कोई और नहीं थी, ये आने वाली उम्मुल बनीन थी, कि जो सुगरा को गले से लगा के कहती है ए सुगरा अकेले न जाओ मैं भी चलूंगी। दादी और पोती, बस खत्म कर रहा हूं, दादी और पोती बशीर के करीब आई और बशीर से आके कहती हैं बशीर ये बता, ये जो तूने ऐलान किया है ये बतला ये काफिला कहाँ है? बशीर ने इशारा किया कि ये काफिला मदीने के बाहर है। दादी और पोती दोनों एक साथ चली। इधर से जैसे ही इमाम सज्जाद ने दादी और पोती को आते हुए देखा, इमाम सज्जाद ने सर को झुका लिया, जमीन पे बैठ गए। दादी पोती इमाम सज्जाद के करीब गई। करीब जाने के बाद जैसे ही देखा कि कोई बूढ़ा आदमी जमीन पे बैठा है, एक हाशमी कनीज आगे बढ़ी और आगे बढ़ के कहती है ए ज़ईफ रास्ता छोड़ दे, अली की बेटी आ रही है। ये बूढ़ा रास्ते से न उठा। दूसरी कनीज आगे बढ़ के कहती है ए शेख अली का लुटा हुआ काफिला आ रहा, रास्ता छोड़ दे। जब ये शेख न उठा, इतना कहता है जनाबे उम्मुल बनीन आगे बढ़ी, आगे बढ़ के कहती है तू मुझे जानता नहीं है, मैं अब्बास की मां उम्मुल बनीन हूं। भाई इतना कहना था, इमाम सज्जाद दीवार का सहारा लिया, अपने दोनों हाथ अपने सर पे रखेगा। दादी अम्मा सलाम कबूल करिए। अजरकुम अल्लाह। बस खत्म कर रहा हूं। धीरे धीरे ये काफिला बैतुल शरफ की बरामद हो रहा है। मेरे अजीजों, रिवायत कहती है कि जब इमाम सज्जाद खड़े हुए और इमाम सज्जाद खड़े हो के कहते दादी अम्मा आपने पहचाना नहीं, मैं आपका सज्जाद हूँ। इतना कहना था कि जनाब उम्मुल बनीन ने एक जुमला कहा, सज्जाद ये बतलाओ मेरा हुसैन कहाँ है? अजरकुम अल्लाह। बच्चन लम्हे का गिरिया है। सज्जाद ये बताओ मेरा हुसैन कहाँ है? ए दादी अम्मा मेरा बाबा मारा गया। जैसे ही ये सुना मेरा बाबा मारा गया, भाई इतना कहना था, जनाबे उम्मुल बनीन ने कहा ए बेटा सज्जाद ये बता मेरा अब्बास कहाँ था? इसलिए कि अब्बास भी हो और हुसैन मारा जाए, ये नहीं हो सकता। ए दादी अम्मा पहले चचा के शाने कटे, फिर सर पे गुर्ज लगा। अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमला, रिवायत खत्म कर रहा हूं। तारीख कहती है कि जनाबे उम्मुल बनीन ने
ایک سوال امام سجاد سے کیا، بیٹا سجاد ایک بات بتلاؤ، جب میرا حسین اس دنیا سے گیا ہے تو وہ میرے عباس سے خوش تھا نا؟ ہاں نوجوانوں گریے میں کبھی نہ کرنا۔ اے بیٹا سجاد یہ بتلاؤ، جب میرا حسین اس دنیا سے گیا ہے تو وہ میرے عباس سے خوش تھا نا؟ اتنا کہنا تھا۔ امام سجاد کہتے ہیں اے دادی اماں، کربلا سے لے کے شام کے درمیان میں پسر سعد نے شمر سے پوچھا، شمر یہ بتا کہ تو نے حسین کے سر پہ کتنی ضربیں چلائی؟ شمر کہتا ہے میں نے 13 ضربیں چلائی۔ ارے ایک ضرب میں کام ہو جاتا، یہ 13 ضربیں کیوں چلا رہا؟ شمر رو کے کہتا ہے میں جیسے ہی ضرب چلاتا تھا کوئی بی بی اپنا گلا حسین کے گلے پہ رکھ کے کہتی تھی اے شیر میں نے حسین کو چھکیا بیس کے پالا ہے۔ اجرکم اللہ۔ دادی اماں جب شمر نے بتایا نا کہ میرا بابا 13 ضربوں میں مارا گیا، جملہ سنیں گے تو شمر نے ایک سوال کیا، ملون نے سوال کیا، شمر یہ بتا جب حسین کے سر پہ ضربے چلا رہا تھا تو حسین کس کو یاد کر رہے تھے؟ شمر یہ بتا جب حسین کے سر پہ ضربے چلا رہا تھا کس کو حسین یاد کر رہے تھے؟ شمر کہتا ہے حسین نے سب کو یاد کیا، مگر آخر میں جب میں نے 3 ضربے حسین کے گلے پہ چلائی بال پکڑ کر، حسین بار بار یہ کہتا رہا اے ابا حسین غریب ہو گیا، حسین اکیلا ہو گیا۔ یہ قافلہ دھیرے دھیرے بیت الشرف کی طرف برآمد ہو رہا ہے۔ ہاں جب یہ قافلہ دھیرے دھیرے بیت الشرف کی طرف برآمد ہوا تو روایت کہتی ہے کہ جناب ام المنین آگے بڑھی اور آگے بڑھنے کے بعد کہتی ہے اے بی بی آپ آگے آ جائیے۔ جناب سغرا آگے آتی ہے۔ جناب سغرا نے جب جناب زینب کو دیکھا، جناب کلثوم کو دیکھا، جناب رباب کو دیکھا، ام مقتل کہتا ہے سغرا بار بار بیویوں کی گودوں کو تلاش کر رہی تھی۔ زینب نے ایک جملہ کہا اے سغرا کس کو تلاش کر رہی ہو؟ ہائے میرا اصغر جب یہاں سے گیا تھا اے سغرا تمہارا اصغر مارا گیا۔ یہ قافلہ بیت الشرف کے اندر گیا، مسند بچھائی گئی، امام سجاد کو بٹھایا گیا۔ اے سجاد آؤ کربلا کے شہیدوں کا پرسہ لے لو، اے سجاد لو اکبر کا پرسہ، لو قاسم کا پرسہ۔ ہر ایک بی بی پرسہ دے کے جب ہٹ گئی، جناب زینب امام سجاد کے قریب آئی، اے بیٹا سجاد میں بھی تمہیں پرسہ دے رہی ہوں۔ اتنا کہنا تھا، امام سجاد نے ایک جملہ کہا پھوپھی اماں آپ بھی تو بیٹھیے۔